جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج صلاح چیپٹر سے ہم نے سورہ القاریہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ القاریہ اس کا جو نام ہے وہ ظاہری بات ہے اسی سورت کی جو پہلی آیہ مبارکہ ہے اسی سے لیا گیا القاریہ، ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاریہ کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر زور سے مارا جائے نا، اس سے جو آواز پروڈیوس ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو قاریہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کے دروازے کو نوک کرتے ہیں، زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے۔ آپ لوہے سے کھٹکھٹاتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے۔ لوہے کو لوہے پہ مارتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام کی تمام جو کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے یا ٹکراؤ سے آواز پیدا ہوتی ہے، قاریہ کا اطلاق ان تمام چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے قیامت کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے نام ڈسکس کیے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے الطامہ، قرآن کریم میں یہ بات چیپٹر 30 میں موجود ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، ٹھیک ہے، جب طامہ آ جائے گی۔ اسی طریقے سے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب صاخہ آ جائے گی۔ یہ قرآن کریم میں یہ آوازیں ہی ہیں جس کو قرآن کریم نے جو ہے نا وہ قیامت کے دن کے ہولناکی سے تعبیر کی ہے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے نا سورہ حاقہ چیپٹر 29 میں موجود ہے، اس چیپٹر کی تیسری صورت ہے الحاقۃ ما الحاقہ، ٹھیک ہے۔ الحاقہ یہ بھی ایک آواز ہے۔ اسی طریقے سے الغاشیہ، یہ بھی قرآن کریم میں صورت جو ہے نا وہ غاشیہ کے اندر موجود ہے لفظ۔ تو یہ غاشیہ بھی جو ہے وہ قیامت کے دن کے ناموں میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں چیپٹر 27 میں موجود ہے سورہ الواقعہ۔ تو الواقعہ کہتے ہیں نا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم میں الواقعہ جو ہے یہ بھی نام ہے۔ اسی طریقے سے جو قیامت ہے اس کے بہت سے نام اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈفرینٹ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ حالت کے بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ نام یوز کیے ہیں۔ اس میں سے ایک القاریہ بھی ہے۔ تو القاریہ میں نے آپ کو بتا دیا کسے کہتے ہیں۔ اب ذرا اس کے معنی پہ آئیں۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اس طریقے سے بات کرتے ہیں، القاریہ، کھٹکھٹانے والی اور زوردار آواز پیدا کرنے والی۔ ساتھ ہی کہا مل قاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، کیا ہے زوردار آواز پیدا کرنے والی۔ جیسے ہے نا الحاقہ مل حاقہ، حاقہ کیا ہے جی، حاقہ مل حاقہ، کیا ہے وہ حاقہ آپ کو نہیں پتہ، وما ادراک مل حاقہ، آپ حاقہ کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یعنی اب بات سنیے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو القاریہ کہا ہے، پھر ساتھ یہ کہا مل قاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، ٹھیک ہے، اور ساتھ کہا وما ادراک مل قاریہ، آپ اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے، آپ صحیح معنوں میں القاریہ کا مفہوم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ مل قاریہ کہ وہ قاریہ اصل میں ہے کیا، یعنی قیامت کی جو ہولناکی ہے اس کو الفاظ میں عام فہم انداز میں بات سمجھانے کی غرض سے تشبیہاً بات کر دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کھٹکھٹانے کی کوئی آواز ایسی پہلے آلریڈی سن رکھی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نفخہ اولا جب ہوگا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو نظام درہم برہم ہو جائے گا ایک دفعہ نا۔ قرآن کریم میں جیسے آتا ہے، آگے بھی آپ اسی آیت کو ذرا پڑھتے ہیں، تو ایسا درہم برہم ہوگا تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے اس کو بہت سی جگہوں پہ ایڈریس کیا ہے، یہاں پہ بھی قرآن کریم وہی بات بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا۔ کہا یوم یکون الناس، جب لوگ ہو جائیں گے کل فراش المبثوث۔ فراش اصل میں کہتے ہیں یہ پروانے ہوتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ پروانے سے اور چھوٹے چھوٹے جس کو ہم کیڑے مکوڑے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے سے ہوتے ہیں اور چھوٹے ان کے بڑے باریک سے پر ہوتے ہیں، تو یہ جہاں پہ روشنی ہوتی ہے نا اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ اگر وہ روشنی آگ کی صورت میں ہے تب بھی جاتے ہیں، گرم ہے تب بھی جاتے ہیں، ٹھنڈی ہے تب بھی جاتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں لگتا۔ تو کوئی یوم یکون الناس، لوگ قیامت کے دن ایسے اکٹھے ہو رہے ہوں گے، ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے کل فراش، جیسے پروانے ہوتے ہیں۔ اب وہ پروانے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں لگ رہے ہوتے ہیں، پر کسی کے اتر رہے ہیں، کسی کے کیا ہو رہا ہے، کسی کا کیا ہو رہا ہے، کوئی نیچے گر رہا ہے، کوئی اوپر اڑ رہا ہے، کسی کو کوئی چیز کھا رہی ہے۔ یہ ساری آپ صورتحال دیکھتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کی صورتحال بھی کچھ اس طرح کی ہوگی،
ٹھیک ہے، کہ انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہو کیا رہا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ قمر کی ورس نمبر 7 اور 8 میں کہتے ہیں کہ خش عن ابصارہم، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی ایتھے تے مطلب ہمارے ادھر ہوتا ہے نا تو بڑی مطلب نگاہیں اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ خش عن ابصارہم، نگاہیں انسانوں کی جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، اور یہ ایسے جو ہے نا وہ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، کأنہم جراد منتشر، جیسے یہ پھیلی ہوئی ٹڈی دل کا وہ آتا نہیں طوفان آتا ہے اور ٹڈیاں ہو جاتی ہیں جو ہے نا وہ آپ کی فصل کے اوپر، اور کبھی آپ نے اس طرح کا صورتحال دیکھی ہو تو وہ ٹڈیوں کا جس طرح عذاب ہوتا ہے اور پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کون سی ٹڈی آگے ہے کون سی پیچھے ہے، بس ایک عجیب سا جو ہے نا وہ تماشا بنا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی اسکیچ کھینچا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور قبر سے نکالے جائیں گے، کأنہم جراد منتشر، جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں نا ویسے ہی ان کی صورتحال ہوگی۔ مہطعین الی الداع، اور وہ پکارنے والے کی جانب دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، اس کی جانب جا رہے ہوں گے، گل سنن گے، ایسے نہیں ہے مطلب یہ ان کو اپنے آپ کوئی ہوش حواس نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بھی ڈسکس کی ہے، چیپٹر 13 میں موجود ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، کہ بھائی اتنی بھی انسان کو جو ہے نا وہ جو نہیں ہوگی کہ بھائی وہ کسی طرف، جیسے کہتے ہیں نا ادھر تو اپنی مرضی سے ہم کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی انسانوں کے اوپر، ایسا خوف طاری ہو جائے گا کہ لا یرتد الیہم طرفہم، وہ ادھر ادھر دیکھیں گے ہی نہیں۔ آپ نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حدیث مبارکہ بھی سن رکھی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ ننگے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول قیامت کے دن تمام لوگ ننگے ہوں گے، کیا ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی انسان کو ہوش کب ہوگی، یعنی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت تک نہ ہوگی کہ کیا دیکھنا ہے دوسرے، اپنی حالت انسان کی اتنی آوازار ہوئی ہوگی اور اپنی فکر اس کو اتنی لاحق ہوئی ہوگی کہ دوسرے کی جانب دیکھنا تک اس کو جو ہے نا وہ وقت نہیں ملے گا، اس چیز کا سوچ و بچار ہی نہیں آئے گی ذہن میں۔ آپ ذرا قرآن کریم میں وہ نقشہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبس میں کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخی، ٹھیک ہے، وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ خاوند اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، بھائی کوئی تعلق نہیں ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن سے بھاگے گا، ماں بچوں سے بھاگے گی۔ قرآن کریم میں آتا ہے اپنا دودھ پیتا بچہ چھوٹا سا ماں گرا دے گی کہ میں جانتی نہیں بھائی اس دن کوئی نہیں حساب ہوگا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص جو ہے وہ اپنی ایک نئی مطلب ایک الگ حالت میں ہوگا، ایک الگ کیفیت میں ہوگا، ایک الگ پریشانی میں ہوگا، اس کو اپنا ہوش و حواس نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس بات کو سورۃ انبیاء آئی تھنک انبیاء سے اگلی صورت ہے سورہ حج، اس میں اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتے ہیں سٹارٹنگ میں ہی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہارا رب ہے، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، ٹھیک ہے، اور ایون بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے کہ بھائی یہ تو نشے کی حالت میں ہے، وما ہم بسکارا، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا۔ یہ ہے اصل میں قیامت کے دن کو اللہ نے بڑا کنکلیوڈ کیا ہے، اور بہت سی جگہیں ہیں، وقت جو ہے وہ تنگی دامہ کا شکوہ کرے گا اگر ہم اسی چیز کو ڈسکس کرنے لگیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا اسکیچ کھینچا ہے کہ بھائی قیامت کے دن گویا لوگ ایسے ہوں گے کل فراش المبثوث، جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں نا، یہ صورتحال ہوگی۔ وتکون الجبال، اور یہ جو تم بڑے بڑے مضبوط پہاڑ دیکھتے ہو اور کہتے ہو کہ بھائی یہ چٹانیں جو ہیں ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، یہ قیامت کے دن کالعہن المنفوش، عہن کہتے ہیں رنگین اون کو، دیکھو، اور منفوش کہتے ہیں دھنکی ہوئی۔ اچھا یہ دھنکی ہوئی جو ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی آپ کی والدہ نے کبھی آپ کو بھیجا ہو کہ جا پوتر جا کے رضائی جڑی ہے نا اینوں
ادھر روم خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں جا کے ذرا جو ہے نا دوبارہ اس کو سیٹنگ کروا کے آؤ، وہ مشینری سے دوبارہ کرتے ہیں اور وہ کھل جاتا ہے ایک دفعہ، یہ جو چکی والے ہوتے ہیں وہ اس کو سیٹنگ کر کے دیتے ہیں. تو وہ جو جب وہ مشینری کے اندر سے گزرتا ہوا اچھی طریقے سے دوبارہ کھل جاتا ہے نا وہ، یعنی وہ استعمال کر کے نا آپ کپاس کو یوز کر کے وہ بالکل ایسا مطلب کہ کمبائنڈ فارم میں آ جاتی ہے، دب جاتی ہے، ٹھیک ہے، کلوز فارم میں آ جاتی ہے، ایریا اس کا ڈیکریز ہو جاتا ہے. تو جب آپ اس کو کرتے ہیں دوبارہ اس کو سیٹنگ کرواتے تو وہ جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی اون بن جاتی ہے. تو وہ جو پھیلی ہوئی اون ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں دھنکی ہوئی، ٹھیک ہے. تو کالعہن المنفوش، پہاڑ جنہیں تم دیکھتے ہو مضبوط چٹانیں، یہ قیامت کے دن ایسے ہو جائیں گے جیسے یہ دھنکی ہوئی اون ہوتی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی کا گھر فیکٹری کے قریب ہو، یہ جو فیکٹریز ہوتی ہیں اون والی جس میں کپاس آتی ہے اور وہ کپاس کی فیکٹریوں کے قریب، تو ان کے گھروں میں وہ کپاس اڑ کے آتی ہے. وہ جو اڑ کے آتی ہے نا وہ فارم ہوتی ہے دھنکی ہوئی اون کی. اب بات یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے کالعہن، رنگین اون. بھائی پہاڑ رنگین اون کیسے پیدا کر دیں گے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ پہاڑ کا، سارے پہاڑوں کا رنگ ایک جیسا نہیں ہے. جو لوگ ناردرن ایریاز میں گئے ہیں یا پہاڑی علاقہ جات جنہوں نے دیکھے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ آپ کا سرخ رنگ کے بھی ہوتے ہیں، کالے رنگ کے بھی ہوتے ہیں، سفید رنگ کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مکس تھوڑے سے بھی ہوتے ہیں. تو یہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن جو پہاڑ ہیں وہ رنگین دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے. اب اس آیت کو آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب ذرا آگے آئیں. یہ تھوڑا قیامت کا اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ میں گویا اللہ تعالیٰ نے نفخہ اولا کی بات کر دی. آگے آیت نمبر 4 اور 5 میں گویا نفخہ ثانی کے بعد، یعنی دوسرا جو ایک جو ہے نا سور پھونکا جائے گا جس میں تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جو ہے نا وہ اللہ کی جانب جو ہے نا وہ جانا ہے. تو وہ جو صورتحال ہوگی اس صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈسکس کیا آیت نمبر 4 اور 5 میں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اگلی جو سٹیج اور اگلے مراحل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوگا. پھر ہوگا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، تو جس شخص کا پلڑا بھاری ہو گیا. اچھا یہ جو موازین کا لفظ ہے نا، یہ اس کی واحد دو طرح کی ہے. یعنی دو الفاظ ہیں، دونوں الفاظ کی جمع جو ہے وہ موازین ہوتی ہے. ایک لفظ ہے موزون اور ایک لفظ ہے میزان. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، سمجھنے آپ نے تھوڑا اس کو سمجھنا ہے، یہ بڑا کنسیپچول ہے. ایک ہے موزون، ایک ہے میزان. دونوں کی جمع آتی ہے موازین. جو موزون ہے نا، موزون، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یار کوئی چیز جس کا وزن ہو نا، وزن رکھنے والی چیز، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کا وزن کرنا ہے. تو گویا یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں اس کی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھنی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنی ہاں بھئی کنیاں نمازیں پڑھی ہیں، نہیں. اللہ نے یہ بھی نہیں دیکھنی ہاں بھئی تم نے 10 خرچ کیے تھے یا 20 خرچ کیے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی جو آپ نے خرچ کیا یا جو آپ نے کام کیا اس کی کوالٹی کتنی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اس کا وزن کتنا ہے. بعض اوقات آپ کا ایک کلمہ کئی آپ کے جو ہے نا وہ رجسٹروں پر بھاری ہو سکتا ہے. گویا اس کا وزن قیامت کے دن وزن ہے. قیامت کے دن کوانٹٹی نہیں ہے ہاں بھی کتنی آپ نے کی ہے، نہیں، کیسی کی ہے، معیار کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کسی شخص نے جو ہے وہ مال زیادہ خرچ کیا ہو، اس کے مقابلے میں دوسرے شخص نے مال کم خرچ کیا ہو، لیکن جس نے کم خرچ کیا ہو مال، اس نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہو اور اس نے جو ہے نا وہ غرباء کی مدد کے لیے خرچ کیا ہو، اور اپنی کل آمدن کی جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ پرسنٹیج سے زیادہ خرچ کیا ہو. یعنی میں مثال دیتا ہوں، ایک بندے کا مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ وہ کماتا ہے. 1 لاکھ سے یہ جو شخص ہے وہ 10,000 روپیہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے. تو گویا اس نے کتنے پرسنٹ خرچ کیا؟ 10%. لیکن ایک شخص ہے اس کی تنخواہ ہے 10,000، وہ اس میں سے 2,000 اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. دونوں کی نیت درست ہے، لیکن اس نے 2,000 خرچ کیا اللہ کی راہ میں. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ 2,000 خرچ کرنے والا بازی لے گیا یا 10,000 خرچ کرنے والا بازی لے گیا؟ کون بتانا چاہے گا؟ ذرا بتائیں.
جی اینی ون، ایک بندہ 1,00,000 کماتا ہے، اس نے اپنے 1,00,000 میں سے 10,000 خرچ کیا جو کہ اس کی ٹوٹل کمائی کا 10% ہے۔ دوسرے شخص 20,000 کماتا ہے اور 10,000 کماتا ہے، اس نے 10,000 میں سے 2,000 اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اب یہ 2,000 بنتا ہے اس کی کمائی کا کتنے پرسنٹ بنتا ہے؟ 20%۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندے نے زیادہ خرچ کیا لیکن اس کی پرسنٹیج کم ہے، ایک بندے نے کم خرچ کیا لیکن اس کی پرسنٹیج اس کی اوورال اماؤنٹ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اب بتائیں کون بازی لے گیا؟ وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ 2,000 کا زیادہ ہوگا یا 10,000 کا زیادہ ہوگا؟ جی علی عمر، علی عمر 2,000 والے کا سر، 2,000 والے کا، 2,000 جی 2,000 والے کا وزن زیادہ ہوگا، اس وجہ سے کہ بھائی زیادہ ہوگا سر۔ ہاں جی میں سمجھ گیا ہوں، اس وجہ سے کہ سوری میں نے والیوم بند کر دیا تھا۔ اچھا، اس وجہ سے کہ بھائی اس نے جو خرچ کیا ہے اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کی پرسنٹیج کا حساب دیکھیں، اب یہ وزن اس کا بڑھ جائے گا۔ یہ ہے موازین، اللہ کی عدالت آپ دیکھیں، اللہ کی عدالت میں کہتے ہیں نا غریب، کوئی غریب اللہ کی یہ نہیں ہے کہ غریب یہ کہے جی میں غریب تھا، نہیں، کوئی امیر کہے جی میں امیر تھا جی میں نے پہلے جنت دے، نہیں، آپ جتنی استطاعت رکھتے ہیں آپ سے وہ سوال ہونا ہے۔ یعنی ایک شخص کے پاس استطاعت کم ہے تو اس کی استطاعت کے مطابق دیکھا جائے گا، ایک کی استطاعت زیادہ ہے اس کی استطاعت کے مطابق دیکھا جائے گا۔ تو گھبرانا نہیں ہے کبھی، آپ کے پاس جو وسعت اور طاقت ہے آپ کتنا اس میں سے اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں یا آپ کتنا کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ معاملہ کرتے ہیں، یہ چیز یہ اللہ کا معیار ہے، اور یہ ایسا معیار ہے جو عین انصاف ہے۔ یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں غریب تھا اس لیے میں پیچھے رہ گیا نیکیوں سے، نہیں، غریب تھا وہ بازی ایسے لے کے گیا، اس کا 2,000 اللہ نے 10,000 سے اوپر رکھا ہے، یعنی اس کا 2,000 امیر شخص کے 20,000 کے برابر تھا اگر وہ 20,000 خرچ کرتا۔ تو اب آپ جو غرباء ہیں یہ ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، یہ بڑا کنسیپچول بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو یہ موازین کی ایک جو ہے وہ واحد ہے موزون، جس کا معنی ہے کہ کوئی چیز کو تولنا، یعنی وزن رکھنے والی چیز۔ تو وزن رکھنے والی چیز اللہ کے ہاں اس کا معیار جو ہے وہ الگ ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں وزن رکھنے والی چیز کا معیار الگ ہے، یعنی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ جو آپ کام کریں وہ اللہ کا حکم ہو، ٹھیک ہے، جو کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں، جو کام کریں آپ اخلاص کے ساتھ کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے، تو وہ پھر آپ کا وزن کم ہو جائے گا، بھائی آپ کا وزن ہی نہیں رہ جائے گا۔ ایون آپ کو پتہ ہے کہ کفار کے جو اعمال ہیں ان کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور انہاں دے اعمال جڑے ہیں انہاں دا اسی وزن ہی نہیں کرنا۔ بات سمجھتے ہیں؟ کفار کا تو اعمال کا وزن ہی نہیں کرنا ہم نے، سیدھی سی بات ہے۔ اعمال کا وزن ہوگا مومنوں کا، ایمان والوں کا، دیکھا جائے گا اس کی نیکیاں اور اس کی برائیاں اسی ساتھ۔ اچھا، یہ جو موازین اگر اس کی واحد کرتے ہیں موزون، تو یہ ہے کہ کوئی وزن رکھنے والی چیز کا جو ہے نا وہ وزن کرنا، ویٹ کرنا، کہ کس کا جو ہے نا وہ وزن جو ہے کس کے پاس کتنا وزن ہے۔ دوسری چیز ہے اگر موازین کو ہم لیں میزان کی واحد سے تو اس کا معنی ہوتا ہے ترازو۔ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے، تو ایک پلڑے میں اس کی گویا نیکیاں رکھ دی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں اس کی برائیاں رکھ دی جائیں گی، تو جس کے نیکیوں کا پلڑا کیا ہو گیا، بھاری ہو گیا، اس کے لیے کیا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کے لیے اللہ نے زندگی رکھی ہے پسندیدہ زندگی، اللہ کی بھی پسندیدہ زندگی، اس بندے کی بھی عیش و عشرت والی زندگی، سکون، ٹھیک ہے، تساہل والی زندگی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں۔ قیامت کے دن کی جو زندگی، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کہ قیامت والے دن جنت کے جو مناظر ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، جیسے چیپٹر نمبر 1 میں سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ جب قیامت میں جنت میں جائیں گے تو ان کو کچھ پھل پیش کیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے یہ تو اسی طرح کے پھل ہیں جس طرح کہ ہم نے زمین میں کھائے ہوں گے، لیکن نہ تو وہ اس طرح کے ایگزیکٹ ہوں گے اور نہ ان کا جو ہے وہ ذائقہ اس طرح کا ہوگا۔ تو گویا انسان یہ گمان نہیں کر سکتا کہ بھئی جنت جو ہے وہ ہمیں کس طرح کی نعمتیں دینے والی ہے، ایک صرف اس کا جو ہے نا وہ اشارہ اور کنایتاً جو دنیاوی لیول کے حساب سے، ہمارے لیول کے حساب سے بات کر دی جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور لیکن جس شخص کا پلڑا ہلکا پڑ گیا،
یعنی جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئی فَأُمُّهُ حاویہ، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ حاویہ ہے۔ حاویہ کہتے ہیں جو گہرا گڑھا ہوتا ہے نا، گڑھا، اس کو کہتے ہیں، یا گہرا کنواں ہو، گہری کھائی ہو، اس کو کہتے ہیں حاویہ۔ امہ اصل میں کہتے ہیں ماں کو، یعنی اس کی ماں، تو ماں جیسے گود میں لے لیتی ہے نا، ایسے ہی حاویہ نے گود میں لے لینا ہے، تو اس کو ٹھکانہ کے معنی میں لیا جاتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، دیکھو جہاں پہ انسان کی عقل سے ماورا بات ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پاجی تسی ادراک نہیں کر سکتے، بات سمجھتے ہیں؟ آپ ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ حاویہ کیا ہے۔ ماہی اصل میں یہ لفظ تھا، ماہیہ جو لفظ ہے نا، یہ ماہی لفظ تھا، ماہیہ، تو ماں کا مطلب جو ہی وہ، یعنی وہ کیا ہے۔ وما ادراک ما ہی، آپ ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ حاویہ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ صرف کوئی گہری کھائی نہیں ہے کہ چلو جی کھائی سیٹ دو، نہیں، نارن حامیہ، وہ زبردست قسم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جس میں جب انسان جائے گا تو قرآن کے دوسرے مقامات آتے ہیں کہ پھر انسان اس میں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھنس کے رہ جائے گا۔ تو یہ آج کی 11 آیات کی صورت ہے، سورہ القارعہ۔ آئی ہوپ آپ کو ان 11 کی 11 آیات کی کافی حد تک جو ہے وہ سمجھ بوجھ جو ہے وہ آ چکی ہوگی۔ پڑھتے ہیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔